کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کون حقدار ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کیوں خرچ کرنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے، خرچ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اسی موضوع پہ تھوڑی سی بات کریں گے 10-15 منٹ انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ، یہ سب الفاظ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ زکوٰۃ وہ خرچ ہے جو کرنا ہی کرنا ہے، جو لازم ہے، جو فرض ہے، باقی کچھ واجبات ہیں، کچھ نفلی صدقات اور خیرات ہیں۔ ان صدقات، ان خیرات اور زکوٰۃ سے مطلب کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق پر، یعنی ضرورت مند لوگوں پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ کیا بات ہوئی؟ اللہ کی رضا سب سے پہلے آپ کے مطمئن نظر ہوگی، پھر اللہ کی مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ جو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، کالا بکرا دے دیا، یہ صدقہ خیرات نہیں ہے۔ یہ جو ہم خیرات کرتے ہیں نا، 10 روپے کسی کو دے دیے، یہ ہم بھکاری کو دیتے ہیں، سائل کی ضرورت ہم پوری نہیں کرتے۔ بات لمبی نہیں کریں گے، تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کیا؟ خیر و برکت کے بڑے دروازوں میں سے جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کی راہ پہ جو خرچ کرتا ہے تو اللہ وہ قرض رکھتا نہیں، اس شخص کی شان کو بڑھا دیتے ہیں، اس بندے کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتے ہیں۔ نہ صرف خرچ کرنے والے کے درجات کو بلند کرتے ہیں بلکہ اس کے مال و دولت کی بھی نشوونما کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی کیا ہے؟ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ حدیث نبوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو میرے دیے ہوئے رزق میں خرچ کر، اپنی اولاد پہ خرچ کر، اپنے ماں باپ پہ خرچ کر، میرے دین کی ترویج کے لیے خرچ کر، تو میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اور فرمایا کہ اللہ عز و جل کے خزانے بڑے ہوئے ہیں، دن رات مسلسل خرچ کرنے سے بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ صدقہ کرتا ہے، بندہ صدقہ کرتا ہے، آسمان سے بلا نازل ہو رہی ہے، یہ صدقہ بلند ہوتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے، جو بلا نازل ہو رہی ہے اس بلا سے لڑتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے، جب تک اللہ چاہتا ہے کہ بلا اور صدقہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو تیرا دیا ہوا صدقہ تیرے اوپر آنے والی بلاؤں سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے اور ان بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے نہ کھلایا، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، تو نے مجھے نہ پلایا، میں نے تجھ سے کپڑے طلب کیے، تو نے مجھے نہ دیے، تو بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، وہ کیسے؟ اللہ فرمائے گا، تیرے قریب سے فلاں بھوکا، فلاں ننگا گزرا تھا، تو نے اپنے مال میں سے کوئی چیز اسے نہ دی، آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا۔
جیسا کہ تم نے مال اپنے پاس روک لیا تھا۔ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ جو کھاگے وہ اڑا گے، جو جوڑ گے وہ چھوڑ گے، جو دے گے وہ ساتھ لے گے۔ ایک شخص کا واقعہ سناتے ہیں، اسے انگور بڑے پسند تھے، گزرا، انگور دیکھے، ان انگوروں کو اپنے ملازم کے ہاتھ گھر بھجوا دیے۔ تھوڑی دیر بعد گھر پہنچا، گھر والوں سے انگور طلب کیے، گھر والوں نے کہا وہ تو ہم نے کھا لیے۔ یہ بات سنی، دل میں لگی، اٹھا جوڑی سے پیسے پکڑے، گھر سے باہر نکل گئے۔ اب دھن جو سوار ہوئی وہ یہ سوار ہوئی کہ اللہ کی راہ میں مسجد بنا، پراپرٹی دیکھی، جگہ دیکھی، جگہ کی قیمت ادا کی، کھدائی والے دیکھے، کھدائی والوں کو بلایا، غرض کے کام شروع کروا کے رات کے گھر آیا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ صبح سے آپ گھر نہیں آئے، آپ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اتنی رات کے کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ آج جو میں نے سمجھ لیا، بس دل پہ ایسی بات لگی کہ میرے دنیا میں ہوتے ہوئے میری کوئی بھوک نہیں ہے، میرے لیے دو انگور کے دو خوشے تم لوگ نہیں رکھ سکے، تو میں نے پھر یہ کیا کہ اپنے مال میں سے، اپنے ہاتھ سے اپنا مال آگے بھیج آیا، اللہ کے لیے، اللہ کی مسجد، اللہ کے گھر کی تعمیر کی بنیاد رکھایا ہوں کہ تم تو میرے کام نہیں آؤ گے، میرا دیا ہوا میرے کام آئے گا۔ جو چھوڑ گے، جو چھوڑ گے وہ چھوڑ گے، جو دے گے وہ لے گے۔ شاید کیا کہتا ہے، پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک، موت کا فرشتہ ایک پل میں جگیر بدل دیتا ہے۔ خرچ کرنے کی مثال کیا ہے؟ خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ جیسے کسان کھیت میں جاتا ہے اور بیج سے بھری ہوئی بوری کو خالی کر آتا ہے، تو در حقیقت وہ بیج خالی کر کے نہیں آتا، وہ اس بیج کی پیداوار کے لیے بیج کھیت میں لگا آتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں میں سے، باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، سرًا وعلانیۃ، چھپا کر یا اعلان کر کے، لوگوں کو بتا کے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف، اور ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کس چیز کا خوف نہیں ہوگا؟ قیامت والے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ دنیا کے غم ان سے دور کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار، کئی سال تک تنہائی میں بیٹھ کر اپنی جھونپڑی میں عبادت کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، کسی کام سے جھونپڑی سے باہر آیا، شیطان کو بھی موقع چاہیے بندے کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کا، تو ایک خاتون سامنے آ گئی، جب خاتون کو دیکھا تو اس نے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اب اس عشق میں ایسا گرفتار ہوا، عبادت سے بھی گیا، اور یہ عشق اس کو زنا کی برائی تک لے گیا اور زنا کر بیٹھا۔ اب اس شخص کے پاس ایک نیکی تھی۔ نیکی کیا تھی؟ کہ اس شخص نے کسی وقت میں 2 روٹیاں کسی مسکین کو کھلائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو، وقت کے نبی کو وحی کی کہ اس سے کہو کہ زنا کے سبب سے تمہارے اعمال برباد ہو گئے، پھر تیری صدقہ کی ہوئی 2 روٹیوں اور خود پر مسکین کو ترجیح دینے سے تیرے اعمال کو زندہ کر دیا، بس میں نے تیرے اس صدقے کو قبول کیا اور تمہیں تمہاری سابقہ حالت پر لوٹا دیا۔ تو نیک نیتی سے دیا ہوا تھوڑا سا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟
دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جس شخص نے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ تمہارے کوڑے سے، وہ کوڑا جسے مارتے ہیں، تمہارے کوڑے کے برابر جنت کی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ تو آج اللہ کی راہ میں دینے سے جنت میں گھر مل جاتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے بیان کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک جگہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، تو اس کی تعمیر میں کچھ پیسے کم تھے، تو مسجد انتظامیہ نے امام مسجد سے کہا کہ آپ کچھ کریں۔ تو اب جب انہوں نے سوچا کہ ہمیں کون پیسے دے سکتا ہے، تو پتا چلا کہ محلے میں ایک تاجر ہے، مگر ہے فاسق و فاجر۔ پیسے اس کے پاس ہے مگر ہے فاسق و فاجر، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ امام مسجد جب دل میں نیت صاف ہونا تو انسان کوشش کرتا ہے، تو امام مسجد نے کہا میں کوشش کرتا ہوں، میں اس سے بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ تو امام مسجد اس شخص کے پاس گئے۔ اس شخص نے جب تاجر امام مسجد کو دیکھا تو برا بھلا کہا کہ تم لوگوں کے پیسے پورے نہیں ہوتے، چندہ دینے آ جاتے ہو۔ اب وہ شخص برداشت کرتا رہا، برداشت کی، اس کی باتیں سنی فاسق و فاجر تاجر کی، ساتھ اپنا مدعا بیان کیا کہ مسجد کی تعمیر ہے اور اس تعمیر میں مجھے آپ سے کچھ شرکت، مطلب کچھ اس میں حصہ ڈالے۔ اس شخص نے پھر چھڑکا کہ آپ چلے گئے۔ وہ جو امام مسجد تھے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، اخلاق کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس آیا ہوں، خالی ہاتھ جاتے اچھا نہیں لگتا، کچھ ہاتھ میں رکھ دے۔ اس شخص نے کہا ہاتھ آگے کرے۔ انہوں نے ہاتھ آگے کیا، اس نے ہاتھ پر تھوک دیا۔ امام مسجد نے پھر بھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے تھوکا ہے یہ میرے لیے ہو گیا، اس ہاتھ میں اللہ کے لیے رکھ دے۔ اب اس تاجر کے دل میں بات لگی، جو اس کے اندر اچھا انسان چھپا ہوا تھا وہ انسان جاگا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ امام مسجد نے بتایا اتنے لاکھ روپوں کی ضرورت ہے۔ اس شخص نے اسی وقت ان کو گھر سے لا کے وہ پیسے دیے اور کہا کہ آج کے بعد اگر دوبارہ ضرورت پڑ جائے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مسجد کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ تو ایک اچھے طرز عمل سے وہ بندہ فسق و فجور سے بھی نکلا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی بن گیا اور اللہ کی مسجد بھی تعمیر ہو گئی۔ میسج آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی